السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھیں وہ ہمارے فائدے کا ہو، ہمیں کچھ فائدہ دے، وہ علم ہمارے حق میں حجت بن جائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ کیونکہ جب علم حاصل کر کے اس پر عمل نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں نا کہ علم جو ہوتا ہے وہ عمل کو آواز دیتا ہے، جیسے دوست نہیں ہوتے کوئی، اور کوئی کسی کے گھر آیا ہوتا تو وہ آ کے آواز دیتا ہے، اور جب وہ آوازیں دیتا رہتا ہے اور پھر بھی عمل نہیں سنتا، عمل نہیں آتا، تو پھر علم رخصت ہو جاتا ہے، علم ٹھہرتا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہ لوگ جو علم کے ساتھ بے عمل ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھے پڑھائے اگر ایسے کام کر رہے ہیں تو پھر ہم بے عمل بے علمی اچھے ہیں۔ وہ اس طرح کی اپنے آپ کو تسلیاں دے لیتے ہیں اور برا کہتے ہیں علم والوں کو۔ تو جب ہم قرآن اور سنت کے علم کے ساتھ جڑیں گے تو ڈیفینیٹلی we are going to try our best. And you know what? When we try, it is not like Allah subhanahu wa ta'ala is not going to help us. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور نیکی کی اور اللہ تعالیٰ نیکی کے دروازے نہ کھلے. It's impossible. جب ہم کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جیسے ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا، اس کتاب کے اینڈ میں دیے ہوئے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین اخلاق کی طرف گائیڈ کریں، اور آپ کے سوا کوئی بھی گائیڈ کرنے والا نہیں۔ اب ہدایت کی ٹرانسلیشن نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ ہدایت ایک ورڈ ہے اور اس کا مطلب 3 ہے۔ ہمیں راستے کو دکھائیں بھی، اس پر چلائیں بھی، اور ہمیں اپنے مقصد تک پہنچائیں بھی، یعنی ہماری منزل کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، اس تک پہنچائیں بھی۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے خالص، اور جس کی نیت خالص ہوتی ہے where there's a will there's a way، جب کوئی چاہتا ہے تو وہ کر لیتا ہے کام، منچتا ہوا زیادہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہم کو پتا ہوگا نا تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں میں ٹرائی تو بہت کرتی ہوں لیکن میں فجر کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتی، یہ غلط بات۔ اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو اٹھا دے گا۔ کوئی بھی چیز، کوئی ایسا ہوگا آپ کا الارم بجے گا، آپ الارم سیٹ کریں گے، آپ لوگوں سے کہہ دیں گے مجھے کال کر دینا، اس میں اگر آپ کو پتا میں الارم سے نہیں اٹھتی تو آپ لوگوں کو کال کے لیے کہہ دیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کریں گے۔ اس عمل سے پتا چلے گا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ پھر آپ کی آنکھ ٹک کر کے اسی وقت پہ کھل جائے گی جس وقت پہ آپ نے اٹھنا ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے۔ جو لوگ تہجد کے بارے میں یہ سچ بولتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیفینیٹلی اس چیز میں ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ جو لوگ نمازوں کے بارے میں، اپنے مزاج کی درستگی کے بارے میں یہ سچ بولتے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فکس آور اینگر اور کوئی بھی ایشو جو ان کو ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو فکس کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، لیکن سچی کوشش چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم جو ہے سچ کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، ہے نام الکذب، لیکن جب ہم پڑھ رہے تھے تو استاذہ نے کہا تھا اس کا نام صدق ہونا چاہیے تھا، کہ ہم جو ہے نا بھلائی کو زیادہ امپورٹنس دیں۔ تو اینی ویز آج کی ہماری حدیث جو تھی، پچھلی دفعہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا نا کہ ہم خاموش رہیں گے، اپنی زبان کے مالک بنیں گے، استغفار کی کثرت کریں گے۔ بھلا کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنا ہی کوئی کامیاب ہوا؟ ذرا شیئر کریں کہ کیسی کامیابی ہوئی، جھٹکے لگے؟ جی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کامیابی مل رہی ہے، لیکن کل رات ہی کی بات ہے کہ
ہم لوگ لیٹ نائٹ میں میری ماما ہم لوگ باتیں کرتے رہے، اور وہ باتیں اتنی زیادہ کرتے رہے کہ مطلب 2-3 گھنٹے لگ گئے. اور ایسا نہیں تھا کہ گوسپ ہو رہی ہے، اٹس جسٹ کہ ویسے ہی ڈسکشن ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، بٹ وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ I felt a little bit of restlessness نا after we were done with all that discussion. تو ایک دم سے بے چینی فیل ہو رہی تھی. تو پھر میں نے کہا یہ تو پورے ہفتے کا وہ جو محنت تھی. کوٹا ختم ہو گیا ہے. جی اچھا ایک تو یہ کہ نا رات کے وقت جو ہوتی ہے نا ڈسکشن، واقعی ڈیفینیٹلی آپ نے سچ کہا کہ اگر وہ مطلب مباح بھی ہے نا، مباح الاؤڈ جو چیزیں ہیں نا، وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عشاء کے بعد زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ جب آپ رات کو زیادہ جاگ جاتے ہیں نا تو پھر صبح کا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر اگر اٹھ بھی جائے نا تو نماز مشکل سے پڑھی جاتی ہے. اور جی قرآن کا پڑھنا شیطان کہتا ہے چھوڑو، صبح اٹھ کے پڑھ لینا قرآن، ابھی چھوڑ دو، آپ کا سبق رہ جاتا. تو الحمدللہ کہ آپ نے نوٹس کیا، یہ بہت پیاری بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو ریسٹلیسنس ہوئی ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہائے کر تو لیا، کوئی گناہ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے بے چینی ہے. الحمدللہ یہ فیلنگ بھی ہمیں بہت بڑی نعمت لگتی ہے الحمدللہ. اچھا اور کوئی؟ ٹوٹل ہم 5 ہی بندے ہیں. چلیں اگر کوئی شیئر نہیں کرتا، کسی نے ہاتھ تو نہیں کھڑا کیا ہوا نا؟ نہیں نہیں. میم. اوکے چلیں آگے پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وازواجه وبارك وسلم عليه. اچھا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، نشانی، آیا کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے نا، نشانی منافق کی تین نشانیاں ہیں. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا، اور جب وعد، وہ وعدہ کرے، اخلف، تو اس کے خلاف کرے. واذا اؤتمن، اور جب اس کو امانت دی جائے، خانہ، تو وہ خیانت کرے. اچھا یہ حدیث ہم نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتی، حالانکہ انسان کتنی ساری جگہوں پہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ میرے میں منافقت کا کچھ حصہ موجود ہے. سب سے پہلی بات تو یہ پکڑ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منافق ناپسند ہے. ہم اپنی زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. ہمیں کوئی دنیا میں کسی چیز کا لینا دینا نہیں، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ہمارے سے چھوٹ جائے گی سوائے اللہ کے ساتھ کی. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کہیں پر بھی ہو نا اکیلے، آپ اکیلے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کے ڈھیروں کے ڈھیر مجمع میں بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. یہ ایک ایسا ساتھ ہے جو کہیں پہ بھی نہیں چھوٹتا. کہیں آپ کے دوست آپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ علیحدہ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ بالکل ہی تنہا رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑتے. تو پھر جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے تو اتنا ہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کا دھیان رکھا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز سے کو ناپسند کرتے ہیں، کس چیز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ یا اللہ کی محبت ہم سے چھوٹتی ہے. وہ کام ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور یہ جو منافقت ہوتی ہے نا بیسیکلی یہ دل کے اندر ہوتی ہے نا، تو اگر دل کی ہم نے صفائی نہیں نہ کی تو کیا ہوگا کہ وہ گھر گندا رہے گا. تو گندے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے جیسے بندہ کوئی علم کی بات سیکھ لیتا ہے، جیسے کوئی اچھی چیز محسوس کر لیتا ہے یا کچھ بھی، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فریشنر اسپرے کر دیا کمرے میں. اب کیا ہوتا ہے جب ایئر فریشنر آپ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوشبو ہو جاتی ہے،
ہاں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ گندگی اور وہ گندی بو وہی کی وہی ہے. وہ وقتی طور پر ایئر فریشنر کرنے سے تو نہیں جائے گی، وقتی چیز تو ختم ہو جائے گی، اور جو پرماننٹ ہے بو وہ تو وہی رہے گی. تو جب تک ہم نے اس دل کی صفائی نہیں نہ کی، ہم زبردستی مارے پکڑے، یعنی کس طرح باندھے مرے نماز تو پڑھ لیں گے، لیکن اگر دل میں محبت نہیں ہے نا، اور اس ملاقات کو ہم انجوائے نہیں کر رہے، تو سمجھے کہ دل کے اندر کوئی چیز ہے جو گڑبڑ کر رہی ہے. اور دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں منافقت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے. منافقت بیسیکلی جھوٹ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سب سے پہلی کوالٹی کیا بتائی ہے؟ بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے. اللہ سے، دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں، کوئی اٹیچمنٹ نہیں، کوئی سنسیریٹی نہیں، لیکن زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں. آج میں اپنے بیٹے کو بتاتی ہوں، میں نے کہا دیکھو کہ منافقوں کے بارے میں کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کی جہاں پر فیول ہوگا نا، جو جہاں پر جہنم کا ایندھن جلے گا، جہاں پر جیسے کہ ہم لکڑیاں جلاتے ہیں نا، آگ تو اوپر ہوتی ہے نا، ایک تو کوئلوں والی جگہ ہوتی ہے نا، کوئلوں والی جگہ کے اوپر منافق ہوگا، کافر مشرک اوپر ہوگا، لیکن منافق سب سے نیچے ان چیزوں میں جل رہا ہوگا جن سے جہنم بھڑکائی جائے گی. استغفر اللہ العظیم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. استغفر اللہ. کیوں؟ کافر تو منہ کھول کے کہہ دیتا ہے میں کافر ہوں، سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، سارے لوگ اس سے الرٹ ہو جاتے ہیں. مشرک اپنے منہ سے کہہ دیتا ہے میں مشرک ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ الرٹ ہو جاتے ہو، آپ اس سے محتاط ہو جاتے ہو. لیکن منافق اپنے منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر he is going against this fact, he is disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, disobeying the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and still calling himself a Muslim. So people say oh یہ کر رہا ہے تو پھر ہم بھی کر لیں گے. وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کے. لوگ کہتے ہیں ایسے مسلمان ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے، چیٹ کرنے والے، وعدہ توڑنے والے، تو پھر ہم تو اسلام سے دور ہی اچھے ہیں. تو چونکہ وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہوتا ہے اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سزا بھی ویسی دیں گے. وعلیکم السلام. تو وہ منافق جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتے اور سزا اس کے لیے کہتے ہیں، ہم نے وہ تھوڑی بننا ہے. تو اس کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے کہ دیکھ لو، چیک کر لو دل کے اندر یہ گڑبڑ تو نہیں ہے. کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے یا چیٹ کرتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ دل کے اندر خرابی ہو رہی ہے. دل کے اندر آخرت پر یقین نہیں ہے، اکاؤنٹبلٹی پر یقین نہیں ہے کہ کوئی مجھے پکڑے گا، کوئی مجھ سے پوچھے گا. یہ ایسی نہیں ہے کہ آئی گئی بات ہو گئی، بس اگر کیا کسی کو چیٹ تو کیا ہو گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا، میں اپنے گھر آ گیا، ختم ہو گئی بات. کسی کو کوئی چیز بیچی اور وہ خراب تھی تو بس پیسے مجھے میرے مل گئے اور وہ چلا گیا، بات ختم. ایسے تو نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا نا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا برائی تھی کہ وہ چیٹ کرتے تھے، پیسے پورے لیتے تھے، چیزیں نہیں دیتے تھے. تو کیا ہوا اس قوم کے ساتھ؟ سزا ملی ان کو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اے شعیب آپ کیا چاہتے ہو کہ ہمارے پیسوں پہ بھی ہمارا تصرف نہ ہو؟ اب آپ اپنی نماز، آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے طور طریقے چھوڑ دیں، ہم جیسے بزنس کرتے ہیں اس میں بھی پھر آپ ہی کی بات ماننے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ چیٹ کرتے تھے نا، لوگوں کو جھوٹ بولتے تھے، تو ان کی ایسی پکڑائی کہ ساری کی ساری قوم جو ہے نا ملیا میٹ ہو. تو ہم نے میری پیاری بہنوں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں یہ کام تو نہیں کر رہے کہ ہمارے دل میں کوئی خرابی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری زبان جھوٹ بول رہی ہے. جیسے بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، اس کو اس کا لوگوں کا اعتبار اس سے چلا جاتا ہے اور معاشرے میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے.
اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی کام کہتے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں، تو وہ لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اور ہر اس چیز کو کنڈیم کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے فساد پھیلتا ہے. جھوٹ سے بہت سخت فساد پھیلتا ہے، لوگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو ہم کتنا بھی کہہ رہے ہو نا، ہم سچ بولتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، پلیز اس دفعہ اس ہفتے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کس معاملے میں جھوٹ بولتی ہوں. ایگزیجریشن جو ہوتی ہے نا، وہ بھی جھوٹ ہوتی ہے. جب آپ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کسی بھی بات میں، جو لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں نا، یعنی بات چھوٹی ہوتی ہے اس کو بہت بڑا کر کے بتا دیتے ہیں. تھوڑے سے لوگوں کہیں بہت زیادہ لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ تھے، تو یہ جھوٹ ہے کہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے. تو پھر لوگوں کو نا جب پتا چل جاتا ہے نا کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ جب بھی منہ کھولتا ہے اس سے پہلے ہی لوگ سوچتے ہیں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کا یقین نہیں کرنا. ہم اکثر و بیشتر لوگوں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا نام آتا ہے نا، آپ ایک دم دل میں سوچتے ہیں اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ خیال دوسروں کو ہمارے بارے میں نہیں آنا چاہیے. ہم نے دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑنی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ ہو یہ اگر بات کر رہی ہے تو ہم نے اس کا یقین نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت بہت کام کی بات ہے. ہم اس حدیث کو ایسے گزار جاتے ہیں جیسے وہ جی ہم کو تو پتہ ہے، ہاں جی منافق کی 3 نشانی ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے. ایسے نہیں کر سکتے. اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے خانوں کو چیک کرنا. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ اذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف کرے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن شیطان سامنے کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے، اور اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچ تھا. فلا تلومونی لوموا انفسکم، تو اب تم مجھے بلیم نہ کرو، تم اپنے آپ کو بلیم کرو کہ میں نے تو تمہیں آئیڈیا دیا تھا لیکن اس پر عمل کرنے والے تو تم خود تھے. تو چونکہ شیطان خود جھوٹا ہے اور وعدہ خلاف ہے، یعنی وعدے کرتا ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا تھا؟ میں تمہارا سچا دوست ہوں، بس ایک دفعہ چکھ کے دیکھ لو، لگتا ہے کہ اس کو کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں کوئی موت نہیں ہوگی، جنت میں ہمیشگی مل جائے گی. یعنی ایسے وعدے کر رہا تھا. اور وہ کیسے وعدے تھے؟ جیسے انہوں نے کھایا کیا ہوا؟ ان کی اپنی پرسنل نعمت ان سے چھن گئی، ان کے کپڑے، اور جنت میں سے بھی نکالے گئے، اور ہمیشگی تو ملنی نہیں تھی انسان کو. تو اس کے وعدہ جھوٹا تھا. تو سب سے بڑا وعدہ خلاف تو وہ ہے. اور سب سے زیادہ وعدے پورے کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. جیسے ہے نا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ بار بار آپ کو آیت ملے گی کہ جب اللہ وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سارے وعدے وہ پورے کرے گا جو اس نے کیے ہیں. کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے گناہ پاک ہوں گے، صاف ہو جائیں گے. ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. جو جس چیز کے ساتھ، جیسے ہم صبح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اس کی جھاگ کے برابر ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ باذن اللہ وہ پورے ہوں گے. تو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت پر جو ہے وہ کو فالو کرنا ہے یا شیطان کے طریقے کو. تو جب اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے مدد کا، اللہ کا وعدہ ہے محبت کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رزق کا، سکون کا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے وعدے پورے کریں. سب سے پہلا وعدہ جو ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا وعدہ کیا ہوا ہم نے؟
ہم عہد لفظ جو تھا جی، کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. الستو بھی ربکم، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اور پھر مسلمان ہو کے دنیا میں آ کے ہم نے اس کو ریوائیو کیا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سب سے پہلا وعدہ تو آپ کا یہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ آپ ہمارے الہ ہیں، عبادت ساری کی ساری ہم آپ کی کریں گے، بات ہم آپ کی مانیں گے. تو کیا ہم یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. جو وعدے اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیے، جب آپ کہہ دیتے نا لا الہ الا اللہ، تو آپ نے ایک پیکٹ پہ سائن کر دیا ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے. اب آپ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو بیچ چکے ہیں. Now whatever he wants to do with it, you cannot question because you have done the deal. آپ نے کر لیا ہے یہ، کیونکہ آپ کو ایک انلمیٹڈ نعمت بھری جگہ چاہیے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہاں پر عیش، آرام، سکون، صحت، زندگی، امن، سب کچھ ہے. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ جو قیامت کے دن یا آخرت کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی زندگی نہیں ہے نا، چھوٹی سی زندگی ہماری، اوکے I can do that. آپ یہ لے لیں اور مجھے اس کے بدلے میں آخرت کی ہمیشگی کی سکون اور آرام اور اطمینان دیتے. یہ آپ سے وعدہ لے لیا گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ سارا وعدہ کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد اس وعدے میں گڑبڑ کریں کہ اوکے ٹھیک ہے وہ تو میں نے سائن کر لیا، پر اب کپڑے میں اپنی مرضی کے پہنوں گی. اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ تو یہ وعدہ تھا کہ جیسے آپ کہیں گے ویسے کپڑے میں پہنوں گی، جیسا آپ کہیں گے ویسی میں زندگی گزاروں گی، جیسی آپ کہیں گے ویسی میں سیلیبریشنز کروں گی، ہر چیز میں وہی کروں گی. یہ نہیں ہے کہ کرسچنز کی طرح آپ چرچ میں جائیں اور گانے گا کے اللہ کی تعریف کے اور وہاں پر بس سمجھیں کہ آپ اللہ کے فرما بردار ہیں اور باہر نکلیں تو آپ کی زندگی اپنی پارٹیئنگ اینڈ انجوائنگ یور لائف. That is not what Islam is all about. Islam is a way of life. It's a way of life. کہتے ہیں نا کہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہنستے بولتے ہر چیز اسلام کے مطابق کرتے ہیں. یہ آپ نے وعدہ کیا. اب اس وعدے میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں تو ہم جیسے کہتے ہیں اذا وعدہ اخلفا، تو ہم تو سوچتے ہیں کہ جی میں تو وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس جگہ پہ شادی پہ پہنچوں گی 6 بجے تو میں 5:45 پہ پہنچ جاتی ہوں. میں بالکل وعدہ پورا کرتی ہوں، لیکن یہ سوچتے ہی نہیں کہ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی تو دیکھیں نا. تو اس وقت تو ہم بہت بہت ساری چیزوں میں گڑبڑ کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں گڑبڑ کر رہے ہیں. اپنے بہت سارے وعدے توڑ رہے ہیں. جو سب سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ وعدہ پورا کیا جائے، اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. تو ان وعدوں کو بھی پورا کریں. اور پھر اس کے بعد اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو وعدے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا وعدہ ہے کہ ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی باتیں ماننی ہے. وہ وہاں پر بھی گڑبڑ کرتے ہیں ہم. اور پھر جب آپ اتنی بڑے پیمانے کے اوپر ہماری گڑبڑیں ہوتی ہیں نا خدا نخواستہ، تو پھر آ کے لوگوں کے ساتھ گڑبڑ کرنے میں تو کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی. یہاں پر وعدہ توڑنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل 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 کوئی وعدے کی پابندی نہیں کرتا. تو سبحان اللہ، پولیٹیشنز کو دیکھ لیں. کہتے ہیں نا کہ پولیٹیشنز عوام کی پیداوار ہوتے ہیں، عوام کی پیداوار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یہ جھوٹے، یہ چور، یہ ایکسکیوز می،
every single person has to look into himself. ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جہاں چھوٹے سے چھوٹا بندہ اتنی کرپشن میں مبتلا ہے، رشوت کھانا، حرام کھانا، جھوٹ بول کے مال بیچنا، یعنی ہر طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، تو پھر اسی کرپشن والے ماحول سے اور اسی کہتے ہیں کہ معاشرے میں سے وہ لوگ بھی نکلتے ہیں نا جو لیڈر بن جاتے ہیں. تو جب کرپشن بہت عام ہو جاتی ہے تو پھر اوپر بھی ایسے ہی لوگ آ جاتے ہیں. تو ہر بندے کو انڈیویجولی اپنی ذات کے اوپر دیکھنا ہے کہ میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے پورے کر رہی ہوں، اور کیا میں پھر لوگوں سے وعدے پورے کر رہی ہوں، کیونکہ میں چلتی پھرتی اسلام ہوں، میں چلتا پھرتا قرآن ہوں. لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. اب میرا کیریکٹر کیسا ہے؟ کیا میں لوگوں کو دین کے قریب لا رہی ہوں یا دین سے بھگا رہی ہوں؟ دین سے قریب لا رہی ہوں تو الحمدللہ رب العالمین. اور خدا نخواستہ میری وجہ سے کوئی یہ کہتے کہ یہ دین والے ہوتے ہیں یا مسلمان ایسے ہوتے ہیں برے طریقے سے اگر ان کو دیکھ رہا ہے، تو پھر مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اس سے پہلے کہ میری موت کا وقت آئے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ امانت کا دھیان نہ کیا جائے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں نا، ہمارے ہاتھ، ہمارے آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں. ہماری صحت، ہماری عمر، یہ سب امانتیں. ہم کیا کر رہے ہیں ان امانتوں کے ساتھ؟ کیا ان امانتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو اب آپ یہ سوچیں ویسے اگر دنیاوی طور پہ سوچیں، کسی کو امانت کب دی جاتی؟ جب اس کو بندے ٹرسٹ کرتے ہیں نا. جب بندے ٹرسٹ کرتے ہیں تو امانت دی جاتی. تو لیکن آپ اگر کوئی امانت کی پاسداری نہیں کر رہا، تو کس قدر یعنی معاشرے کے بیچ میں کس کا There is no voice. Sorry? voice آپ کا چلا گیا تھا. ہاں اچھا، میں واقعہ سنا رہی تھی کہ وعدہ پورا کرنے کے. آپ بند کر دیجیے آواز کیونکہ وہ واپس پلٹ کے میری ہی آواز آ رہی. تو ایک لڑکی تھی اور اس کا کسی لڑکے کے ساتھ افیئر چل رہا تھا. تو اس لڑکے کی بہن نے اس لڑکی کو ٹرسٹ میں لیا اور اس سے کہا کہ کہ جیسے نہیں کہتے کہ میں تمہاری شادی کرا دوں گی، تم فکر ہی نہ کرو، بس تم مجھے بتاؤ کہ سہیلی سی اس کی بن گئی اور اس سے ساری باتیں، اس کا ٹرسٹ جیت کے اور اس سے ساری باتیں پوچھ لیں. جھوٹ بھی بولا، اس سے وعدہ بھی کیا کہ میں تمہاری شادی کرواؤں گی، یا میں تمہاری دوست بن گئی ہوں اب. اور اس کو اس کا ٹرسٹ توڑا اور جا کے یعنی اصلاح کرنا چاہتی تو اس کا کر دیتی، کہتی کہ دیکھو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی اس میرے بھائی سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تو تم نہ کرو. سیدھی بات تھی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم. لیکن اس نے کیا کیا کہ اس سے کافی ساری باتیں نکلوا لی، اس کا ٹرسٹ جیت کے. اس نے بتا دیا اس لڑکی نے کہ اس کو پتا چل گیا کہ اگر یہ اس کی بہن ہے اور یہ میرا ساتھ دے گی تو میری شادی تو ہو جائے گی. لیکن بعد میں اس نے کیا کیا، اس نے اس کے لڑکی کے گھر والوں کو جا کے سب کو بتا دیا کہ یہ ہے آپ کی بیٹی، اور اس کو خوب مار پیٹی لٹرلی، اور شادی بھی نہیں ہوئی. اور یہ خوب روئی، بہت روئی کہ اس نے کس طریقے سے مجھے دھوکہ دیا. اور کہتی ہے کہ کتنے عرصے کے بعد یہ ملاقات ہوئی تو اس نے یہ واقعہ سنایا، بہت دیر کے بعد، بہت سالوں کے بعد. اس نے کہا کہ اس وقت تو مجھے یعنی ظاہر ہے یہ غلط کام کر رہی تھی لڑکی کے چھپ کے
اس کا افیئر چل رہا تھا، ڈیفینیٹلی غلط بات تھی. لیکن ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ غلط کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی. جو لڑکے کی بہن نے کیا کہ اس کو یہ وعدہ دلا کے، اس کو یقین دلا کے کہ تم فکر نہ کرو، تم مجھے بتاؤ ساری باتیں، میں تمہاری مدد کروں گی، اور پھر اپنا وعدہ توڑ کے اور اس کو مار بھی پٹوائی، شادی بھی نہ ہوئی، سب کچھ. تو کہتی ہے کہ اللہ بھی تر جانے کہ میں کیسے روئی، میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں، بس میں روئی اللہ تعالیٰ کے آگے. اور مجھے پتا چلا کہ اس لڑکی کی بہت اچھی جگہ منگنی ہوئی تھی، جو اس لڑکے کی بہن تھی. اور پھر مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکی بلائنڈ ہو گئی اور اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی اور ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئی. تو یہ جس کو مار پیٹی تھی، اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کچھ کہا ہو اس کے بارے میں، بس میں روئی تھی بہت زیادہ کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو بات ساری یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا بات کہ انسان کسی کا ٹرسٹ جیت کے اور پھر اس کو چیٹ کرے یا اس سے کوئی امانت لے اور پھر اس امانت میں خیانت کرے، تو یہ بہت بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بس صرف اتنی اگر سوچ آ جائے نا کہ میں اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، میں جدھر بھی جاتی ہوں، چاہے میں مسلمانوں کے ساتھ معاملے کر رہی ہوں یا میں کسی غیر مسلم کے ساتھ معاملے کر رہی ہوں، مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں اسلام ہوں. جب میں وہاں سے ہٹوں گی ان سے معاملہ کر کے، تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیونکہ وہ جو کچھ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ اسلام کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں دیندار ہوں، میں نے سر ڈھکا ہوا ہے، میں عبایا پہنتی ہوں اور میں مسلمانوں کے ساتھ معاملات ایسے کر رہی ہوں، تو میں اسلام ہوں، میں قرآن ہوں. وہ مجھے دیکھ کر بہت سارے فیصلے کریں گے، یا تو قرآن کی طرف آ جائیں گے، اسلام کی طرف آ جائیں گے، محبت کرنے لگ جائیں گے، اور یا پھر اس سے خدا نخواستہ دور بھاگ جائیں گے کہ اگر ایسے پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں تو پھر میں دور ہی ٹھیک ہوں، میں نہیں جا سکتی یا میں نہیں وہ کام کر سکتی. تو یہ باتیں بہت سوچنے کی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا نا، وہ چلتے پھرتے قرآن ہے، یعنی وہ بات جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہم بھی بہترین کوشش کے ساتھ ہم ان 3 عادتوں کو اپنے اندر سے نکال دیں. جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی. اور یہ ہر لیول پہ جو ہم نے سیکھا ہے، ہر لیول پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کے بندے. اچھا، اگلی حدیث کیا؟ جی جو جھوٹ کی بات ہے تو اکثر ہم اس لیے بھی جھوٹ بول جاتے ہیں نا کہ لوگوں کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کسی بھی لیول پہ پیرنٹس ہو، آپ کا باس ہو یا آپ کے فرینڈ ہو، تو اور یہ اسپلٹ سیکنڈز میں ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی نے کچھ پوچھ لیا ہے تو اب آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو وہ انسٹنٹلی رپلائی آئے گا. تو وہ میرے خیال سے ہمارے اندر اتنی رچی بسی ہو گئی ہے نا یہ چیزیں کہ اگر تو انسان جھوٹ بولنے کی عادت اس کو ہو گئی ہے تو وہ اس کو پھر برا بھی نہیں لگ رہا ہوگا، یا اس کو اس کے ضمیر پہ اتنی وہ ایک بڑی بات بھی نہیں لگ رہی ہوگی، فوراً نکل آئے گا منہ سے. اور اگر کنٹرول ہوگا تو پھر وہ ہر جگہ کرے گا کوشش. تو یہ چیز ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. جی. یہ اچھا، ایک اور آپ ہی کی بات سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ اکثر و بیشتر مائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اتنا زیادہ سختی کرتی ہیں کہ بچے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ there is no way out. If we say the truth, then we are in trouble. ہم سچ بولیں گے تو ہم ٹربل میں آ جائیں گے، جھوٹ بول کے جان چھڑاؤ. کیونکہ ماں اتنی سخت ہو، تو اتنی اسٹرکٹ نہیں ہو جانا چاہیے کہ بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جائے. اکثر و بیشتر مائیں اتنی سختی کرتی ہیں کہ پھر نماز کے بارے میں بچے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں جی پڑھ لی. اب کہتے کہ بیٹے اگر نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں، آپ ابھی پڑھ لیں. آپ نرمی کریں گے تو وہ پھر اس قابل ہوں گے نا کہ وہ کہیں گے کہ ہاں جی مما سوری دیر ہو گئی ہے پر پڑھتا ہوں. لیکن اگر سختی کریں گے تو ڈیفینیٹلی دے آر گوئنگ ٹو لائی. اور بچپن سے اگر ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اگر ہماری شامت آ جائے گی
تو ہم ابھی سے وہ بچپن سے اگر بولیں گے تو پھر بڑے ہوتے ہوتے جھوٹ ہی بولیں گے. تو ایسی اسٹرکٹنیس بھی نہیں ہونی چاہیے جو مجبور کرتے کسی دوسرے کو جھوٹ بولنے کے لیے. صحیح بات ہے نا؟ جی بالکل. اور ماں تو سختی کر رہی ہے تو وہاں پہ ڈر لگ رہا ہے اور بچہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر جب عادت بن جائے گی تو جہاں کوئی سختی نہیں بھی کر رہا ادھر بھی پھر جھوٹ ہی نکل جاتا ہے. تو یہ کتنا، اس دن کوئی کہہ رہا تھا یہ تو گناہ بے لذت ہے، مطلب کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں چلو وہ بھی گناہ ہے، ظاہر ہے ان کی پکڑ ہے، مگر لذت مل رہی ہے، اس پہ تو کوئی لذت نہیں مل رہی، بس آپ وہی کما رہے ہو، گناہ کما رہے ہو. تو واقعی وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ ڈیپلی. سبحان اللہ. اچھا اگلی حدیث ہے عن عبداللہ بن عامر انہ قال، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا دعتنی، اب یہ چھوٹے سے بچے تھے اور یہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کچھ صحابہ جو تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہوئی تھی، ان کی بات سنی ہوئی تھی، ان کا دیکھا ہوا تھا، تو سبحان اللہ صحابیت کے درجے پہ آ جاتے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ دعتنی، پکارا مجھ کو، امی میری ماں نے، یومن ایک دن، وہ اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدن فی بیتنا، بیٹھے ہوئے تھے ہمارے گھر میں ہی تھے بیٹھے ہوئے، کہ میری ماں نے مجھے بلایا. فقالت، تو کہنے لگی، کہ میری امی نے کہا، ہاں تعالی، ادھر آؤ، اعطیکا، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. فقال لها، تو کہا میری ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وما اردتی ان تعطیہ، کیا ارادہ کیا تھا تو نے کہ تو اس کو دے گی، آپ نے کیا ارادہ کیا ہے کہ آپ اس بچے کو دیں گی. قالت، کہنے لگی، اعطیہ تمرن، میں اس کو تازہ کھجور دوں گی. فقال لها، تو کہا اس کو یعنی میری ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما، خبردار، انکی لو لم تعطیہ، اگر بے شک تو نہ دیتی اس کو شیئن کچھ چیز، کتبت علیکی کذبتن، تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اگر تم اس کو وہ چیز نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا. چلے جی، سبحان اللہ، اس کو تو کوئی جھوٹ ہی نہیں سمجھتا. مائیں تو استغفر اللہ، it's not something to laugh about, but it is so deep and it's so real کہ مائیں سب جھوٹ بولتی ہیں. believe me، علم والی بھی بے علم بھی، کہ بچہ ہی ہے نا، اس کو بہلانا تھا، بس اس کو تسلی دلانی تھی، بس اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنی تھی، بس اس کو سلانا تھا بس. اور اس بس میں انہوں نے کافی سارے جھوٹ بول دیے. اب آپ سوچیں کہ بچے کو بچہ سمجھ کے جھوٹ جب آپ بولتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہ وہ بچہ ہے تو آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کے منہ سے تو جھوٹ نکل رہا ہے نا. اور بچہ بھی ایک لیول پہ آ کے، کیونکہ جن ماؤں کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے نا، جن بابا آ جائے گا، پولیس آ رہی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے، یہ وہ، جلدی سے سو جاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ وہ ہو جائے گا، زبان تمہاری کالی ہو گئی ہے. یعنی what is this؟ کیا آپ اس کو سکھا رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو ڈرا رہے ہیں؟ کن چیزوں سے ڈرا رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. تو ہمارا جو مذہب ہے نا اسلام، وہ برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بچوں سے بول لو، بچے ہیں، کیا ہو گیا. اکثر بیشتر ماں یہ کہتی ہیں چلو شاباش مجھے بتا دو، میں کچھ نہیں کہوں گی. اور جب بچہ بتا دیتا تو اتنی کٹ لگاتی ہیں، اتنی مار دیتی ہیں کہ بچہ کہتا ہے اچھا اب اگلی دفعہ دیکھنا میں سچ بول کے دکھاؤں گا. کبھی بھی سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا. تو یہ جو اس ماں نے کہا تھا کہ تم ادھر آؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کھجور نہ دیتی تو تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جاتا. تم اگر کچھ بھی نہ دیتی تو جھوٹ لکھا جاتا. تو مائیں اگر جیسے وعدہ کر لیتی ہے نا کہ تمہیں یہ کھلونا دلاؤں گی، وہ کھلونا دلاؤں گی، اور وہ دلاتی نہیں، ٹھیک ہے نا. اگر تم اچھے مارکس لے لو گے تو تمہیں یہ ملے گا، وہ ملے گا، اور اس کے بعد میں جب مارکس وہ لے لیتا ہے تو پھر اس کو کچھ دلاتی نہیں، وہ جو وعدہ کیا ہوتا ہے تحفے کا، تو پھر وہ کیا لکھا جاتا ہے؟ جھوٹ کے طور پہ لکھا جاتا ہے نا.
اللہ حافظ. استغفر اللہ دینکم وانتکم خواتین امریکہ اور یہ تو کبھی کلمات اللہ تامات من کل شیطان الرحمات من کل. اوکے اچھا جی. تو یہ چیزیں کہ ماؤں کو یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کس معاملے میں جھوٹ بول رہی ہیں اپنے بچوں سے, اور یہ جھوٹ کتنے ایک زیادہ ہو چکے ہیں. سب کو غور کرنا چاہیے اینڈ اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ رائٹ اوے. فوراً سے پیشتر اس عادت کو چھوڑنا چاہیے, چاہے آپ کو کتنا بھی پتہ نہ, ہائے اللہ میں نے اس کو ڈرایا نا تو یہ دودھ نہیں پیے گا, یہ سوئے گا نہیں, یہ میری بات نہیں مانے گا. یہ سب جھوٹی باتیں, جھوٹے باتیں شیطان کے. وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ تو بے ضرر سا جھوٹ ہے, بس بول دو. تو ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم ایسے وعدے تو نہیں کر رہے, کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ جس پہ ہماری پکڑ ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد بچے بھی یہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں, وہ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ماں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھوٹ بولتی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے اٹس الاؤڈ, چلو بولو, آپ بھی بولو. تو جن لوگوں کے بچے جھوٹ بولتے ہیں, instead of looking into their children, first they should look into themselves. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کتنا جھوٹ بول رہی ہیں ایز اے مدر, پھر بچوں کو ڈانٹ لگائیں. بچوں کو ڈانٹ لگانے سے پہلے خود کو دیکھنا. اور یہ تو بڑی کلاسیکل سی ایگزامپل ہے نا کہ باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ باہر, دوست آیا میرا, اس سے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو بچہ کہتا ہے پر ابو آپ تو گھر پر ہیں, اور بچہ باہر جا کے کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں ہے. یعنی بچے تو سچے ہوتے ہیں نا, تو ڈیفینیٹلی اس کا جملہ کس طرح کا ہوگا, سچ پہ ہی مبنی ہوگا. ابو نے کہا ہے کہ ابو گھر پر نہیں. تو دس از ریئلی ویری سیریس. اب ماؤں کے بارے میں واقعی یہ بات سچی ہے کہ وہ جو جھوٹ بولتی ہیں یا جو وعدہ خلافی کرتی ہیں, اگر بچوں سے انہوں نے وعدہ یہ کر لیا کہ وہ نہیں ڈانٹیں گی, نہیں ماریں گی, تو پھر کبھی بھی بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. ان سے کہنا چاہیے کہ دیکھو کتنا غلط کام تم نے کیا ہے, اور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو ماروں گی نہیں یا میں آپ کو ڈانٹوں گی نہیں, لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گی ضرور کہ دیکھو بیٹے یہ غلط کام کیا آپ نے, آئندہ نہ کرنا. یہ طریقہ اچھا ہے یا وہ طریقہ اچھا ہے کہ آپ نے وعدہ کر لیا اور اس کے بعد مارا؟ اگر وعدے کے بعد, بات کرنے کے بعد اس کو جھوٹ کر دیا نا, تو پھر بچے بھی اسی طریقے پر چل پڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ سب کی درستگی اخلاق کی درستگی کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آمین. Can I add something? جی بالکل. I just wanted to say کہ اگر ہم بچوں کو جھوٹ بولنا, چلو ہم پہلے کبھی نہیں بولتے تھے, and then we think کہ بچوں کو behave کرنے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے, then we end up ہماری بھی تو عادت ہو سکتی ہے نا, then ہر جگہ ہم جھوٹ بولنے کی عادت ہو جائے ہمیں بھی. So it's bad for us too. Of course it's bad for our children because they watch you. But ہماری بھی پھر we are encouraging something bad in ourselves too. بالکل صحیح بات ہے. اگر بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اور جگہوں پہ بھی جھوٹ بولیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ تو عادت بن جائے گی نا پھر. جی کسی اور نے کچھ کہنا؟ اچھا آگے چلتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, قولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کفا کافی ہے, بالمرئی کسی بندے کے لیے, کذبن جھوٹا ہونے کے لیے, ان یحدث کہ وہ بات کرے, آگے بڑھا دے, بکل ما سمع کہ وہ بات کر دے ہر اس چیز کو جس کو اس نے سنا ہو. کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات جو سنی سنائی ہو, جو اس کو پہنچے, وہ اس کو آگے بیان کر دے. جس کو بھی سنے وہ آگے اس کو بیان کر دے. اچھا یہ تو آج کل کے زمانے میں بہت ہی ریلیونٹ بات ہے, بہت ہی ریلیونٹ بات ہے. پرانے زمانے میں کبھی ایسا ہو سکتا تھا
کہ بندہ بندوں میں سے اٹھ کر کسی اور محفل میں جا کر تو اس بات کو کرے. تو آج کل تو محفلیں ہماری ٹیلی فون کے اوپر ہی ہوتی ہیں بہت زیادہ, اور یہ معصومیت سمجھی جاتی ہے کہ ہائی میں نے تو ایک اچھی نیت سے یہ بات آگے کر دی تھی, آپ نے اس چیز کو کنفرم ہی نہیں کیا, اور آپ کے پاس کوئی پوسٹ آئی اور آپ نے اس کو فوراً کے فوراً آگے بڑھا دیا اور کنفرمیشن نہیں کی. اب آپ تو معصوم بن گئے, میرا اس میں کیا قصور تھا, مجھے تو یہ بات اچھی لگی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ اچھی بات سب تک پہنچ جائے. تو ہم اتنے معصوم نہیں رہ سکتے, یہ زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے. We need to be smart about these things. We need to be alert and conscious کہ یہ حدیث ہمارے اوپر چسپانا ہو جائے کہ کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جھوٹ کو آگے ٹرانسفر کر دے. اس نے سنی ہے, وہ خود جھوٹ تھوڑی بول رہا ہے, خود نہیں جھوٹ بول رہا, اس نے جو جھوٹ سنا ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے, اس کو سپریڈ کر رہا ہے, اس کو آگے ٹرانسفر کر رہا ہے. تو وہ جو جھوٹ ٹرانسفر کیا تو خود بھی جھوٹیوں کے کیٹیگری میں بیٹھ گیا. ابھی کسی نے ایک پوسٹ ڈالی اور وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, بڑی دفعہ پہلے ٹورانٹو ایئرپورٹ کے بارے میں آئی تھی کہ ایئرپورٹ اتھارٹیز نے کہا ہے کہ پریئر رومز اور مسجد جو بنائی گئی ہے ایئرپورٹ ٹورانٹو ایئرپورٹ کے اوپر, وہاں پر نمازی بہت کم آتے ہیں, اور اگر ایسا ہی رہا تو وہ ختم کر دی جائے گی جگہ. اچھا جی, میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا میرے ہسبینڈ تو ایئرپورٹ پہ کام کرتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسجد میں نمازی نہیں آتے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہر وقت ہی بھری رہتی ہے, فلائٹس آتی ہیں تو بھر جاتی ہے, امپلائیز ہوتے ہیں, بہت زیادہ یوز ہوتی ہے مسجد, اور کوئی اتھارٹیز نے یہ نہیں کہا کہ یہ بند ہو جائے گی. یہ تو کوئی بات نہیں, یہ جھوٹ ہے. میں نے ان کو کہہ دیا یہ جھوٹ ہے, یہ سچ بات نہیں. اچھا جی, اور میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کسی کا یہ دل ہو کہ مسجدیں آباد ہو جائیں, وہ کہیں گئے ہوں گے ایئرپورٹ کی مسجد پہ اور ان کا دل کیا ہوگا. یہ دیکھیں نا لوگ, شیطان کیسے دل میں ڈال سکتا ہے کہ یہ نیت تو ہماری اچھی ہے نا کہ مسجد آباد ہو, تو چلو یہ والی پوسٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ ایئرپورٹ کے اوپر مسجد ہوتی ہے اور وہ مسجد کو وزٹ بھی کر لیں. اچھا, کتنے سال گزر گئے, اب آیا ہے ایک اور پوسٹ آئی تھی اور اس کے بیچ میں کسی اور جگہ کے اس سے نام سے وہی پوسٹ آئی. تو میں نے کہا ہو یہ تو وہی ایگزیکٹلی پوسٹ ہے جو ٹورانٹو ایئرپورٹ کے نام سے آئی تھی, اور میرے ہسبینڈ نے کنفرم کیا تھا کہ مسجد آباد ہے الحمدللہ, اور ایسی کوئی بات نہیں. تو وہ بہن جو تھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے کہا دیکھیں اس بندے نے اسی نیت سے, یہ ہر بندہ اب اپنے ایئرپورٹ کا نام لگا کر اور وہ ڈالتا جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی یہ پوسٹ دیکھی ہوگی, یہ ایسا سمندر ہے جہاں پر کوئی چیز ڈوبتی نہیں, تیرتی رہتی ہے. تو اب لوگ اسی آئیڈیا کو یوز کر رہے ہیں. اب یہ جھوٹ ہے جو پروموٹ ہی ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں نے اسی نیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ یہ پوسٹ کی ہے کہ مسجد جو ہے وہ آباد ہو جائے. میں نے کہا دیکھیں ایک بات ہے سیدھی, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹورانٹو ایئرپورٹ کے اوپر مسجد ہے, بہت ہی پیاری جگہ بنی ہوئی ہے. آپ جب بھی ایئرپورٹ پر جائیں تو اس جگہ پر یہ مسجد آپ ضرور اس کو وزٹ کریں. ایک یہ سیدھی بات ہے, سچی بات ہے, لوگوں کو پتا چل جائے گا مسجد ہے. انہوں نے سفر کے نفل پڑھنے ہوں گے, ان کی نماز انہوں نے جمع کر کے نمازیں پڑھنی ہوں گی, وہ مسجد میں پہنچ جائیں گے. وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہے کیا ہے, پوچھ کہ کہاں ہے مسجد, پہنچ جائیں گے. سیدھی بات ہے, سچ. ایک ہے جھوٹ کہ کہیں بند ہی نہ ہو جائے, جاننا ضرور ہے. کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی, کیا ضرورت ہے اس طرح کا وہ فیبریکیٹ کرنے کی کوئی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہو. سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں, سچ میں برکت ہوتی ہے, جھوٹ میں برکت نہیں ہوتی. اچھی نیت سے بھی نہیں آپ جھوٹ بول سکتے, جھوٹ کی اجازت نہیں. تو یہ جو ہے نا کہ گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا ہو جاتا ہے انہی فورمز کے اوپر, اور جھوٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, آدھی چیزیں. اچھا مزے کی بات, کل میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ میرا پوسٹ کسی نے کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں خود سے مطلب کوئی نمازی نہیں تھے, نماز کا ٹائم بھی نہیں تھا, اذان ہوئی ہے اور لکھا ہوا یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز. میں نے کہا استغفر اللہ العظیم, یا اللہ خیر کرے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو بعد میں پتا چلا کہ وہ فیک تھی, اور لوگ ویڈیو بنا رہے تھے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا تھا اور سارے لوگ
خانہ کعبہ کے کھلنے کے دروازے وہ جیسے جذبات میں نہیں آ جاتے اس کے سب لوگ وہ ٹیلی فون سب کے اونچے تھے. اب تو حرم میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہی ایک فینومینا نظر آئے گا, ہر ایک کے ٹیلی فون ویڈیوز بنا رہے ہیں. یعنی سبحان اللہ کہ کبھی دل چاہتا ہے نا کہ ایک دو دفعہ میں بندہ کہتا ہے کہ چلو میں یہ تصویر کھینچ لوں, اب ہر وقت میں ہوتا ہے, ہر وقت میں. یہ بھی ایک فتنہ ہے سب کے لیے, میرے سمیت. تو اینی ویز وہ بن رہی تھی اور کسی نے پیچھے سے وہ نماز کی آواز بھی اس میں ڈال دی تھی. تو سبحان اللہ بات پتہ چل گیا کہ فیک ہے, لیکن کتنے سارے ویوز اس بندے کو مل گئے جس نے یہ کہہ کے ڈالا تھا. تو آپ سوچیں یہ کیا تھا, جھوٹ تھا کہ نہیں, جھوٹ ڈالا تھا نا. تو جھوٹ بول کے جو کام آپ بھی کیا جائے نا وہ یعنی سبحان اللہ, اب ہم اس کو پروموٹ کر دیں, ہم اس کو کہ اوہو اچھا کنفرم کیا ہی نہیں اور آگے ڈال دیں. اور کتنے لوگوں تک, 1 سے 10, 10 سے 100, 100 سے لاکھوں تک پہنچے گی یہ بات. تو کنفرم کیے بغیر کوئی بھی بات آگے نہیں پہنچا سکتے. وہ دیکھیں سلمان علیہ السلام کے قصے میں انہوں نے کیا کیا تھا, تصدیق کی تھی نا کہ ہدہد سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے جو تھے گورنر تھے, یعنی اتنی زیادہ فتوحات ہو گئی تھیں, لیکن اس قدر اسٹرکٹلی ان کو واچ کرتے تھے حضرت عمر. شہروں کے بیچ میں جیسے اب نا وہ انڈر کور پولیس ہوتی ہے نا, بڑے ڈرتے ہیں لوگ انڈر کور کاپس سے. سبحان اللہ, ہر گاڑی کو دیکھتے ہیں غور سے, ہے نا, اور سمجھتے ہیں کہ اوہ کہیں یہ انڈر کور نہ ہو. تو اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈر کور کاپس کو بھیجا کرتے تھے اور شہروں میں اور گورنر کی محفلوں میں بھیجا کرتے تھے. ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ حضرت عمر کے بندے ہیں, اور وہ چیک کیا کرتے تھے, وہ تصدیق کیا کرتے تھے. کبھی بھی کوئی خبر لے کر آتا تھا کہ آپ کے گورنر نے یہ کیا ہے, تو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ اس کو پہلے سے ہی وہ سزا دے دیتے تھے. نہیں, اس کو بلاتے تھے تصدیق کر کے, اور پھر اگر سزا دینی ہوتی تھی تو دیتے تھے. ورنہ اگر ہم کسی بات کو کنفرم کیے بغیر اس کو ڈیل کر لینا اور اس پہ ریئیکٹ کر دیں تو پھر شرمندگی ہوتی ہے بہت سخت. تو آج کل کے زمانے میں اگر آپ کی کسی سے ملاقات کو کہیں گے میں تو کہیں باہر جاتی کیوں نہیں, میری تو کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوتی کہ میں سنی سنائی بات کو آگے پہنچاؤں کسی کو. ہم تو نہ کسی کی سنتے ہیں نہ بتاتے ہیں جی لوگ, ہم تو گھر پہ بیٹھے ہیں. تو ایکسکیوز می, گھر میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر اور ٹیلی فون اس سے بھی بڑا فتنہ ہے جتنا یہ فتنہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھ کے کسی کے پاس جاتے اور سنی سنائی بات بتاتے. یہاں پر سنی سنائی باتیں بہت زیادہ. اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گروپس میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی پوسٹ آتی ہے نا تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے یہ صحیح نہیں ہوئے گی, یہ پوسٹ صحیح نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ بندہ جو پوسٹ ڈالتا ہے اکثر و بیشتر غلط نکلتی ہیں. یہ سنی سنائی باتوں کو جلدی سے آگے فارورڈ کر دیتا ہے. یعنی ایک امیج ہوتا ہے, امیج بن جاتا ہے انسان کا, اور کسی کی طرف سے آتی ہے تو آپ کہتے ہو یہ ضرور دیکھنی چاہیے پوسٹ, کیونکہ یہ کنفرمڈ ہوئے گی, یہ اوتھینٹک ہوئے گی. تو سبحان اللہ, ہم نے اس کیٹیگری میں بھی فال نہیں کرنا کہ ہمارا امیج ایسا بن جائے کہ جھوٹ کا ہم پہ فتویٰ جو ہے نا صادر ہو جائے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو آج کہانی بھی سناتی ہوں. اب میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ بک ہم شروع سے لے کے ہر جو صحابی آتے جائیں گے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ, تو تھوڑی سی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے نالج میں. آئی ڈونٹ نو کہ میں نے آپ کو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنایا ہے, اینی ویز دوبارہ سننے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بھول جاتا ہے. میں خود ان کی پڑھ رہی تھی اسٹوری تو میں نے کہا اللہ کتنی ساری چیزیں میں بھول گئی تھی. کہ حضرت سعید بن عامر جو تھے بہت ہی خوبصورت جوان تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان ہوا. اس وقت میں جب کہ مکہ میں سارے صحابہ کے اوپر جو بھی اس وقت تھوڑے بہت لوگ ایمان لائے تھے بہت شدید ظلم ہو رہا تھا. تو حضرت سعید بن عامر نے دیکھا کہ قریش کے لوگوں نے ایک بندے کو پکڑ لیا اور اس کو دھکیل دھکیل کے مار مار کے شہر کے باہر لے کر جا رہے ہیں, اور ان کو بار بار کہہ رہے ہیں, مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا سوچتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوتے تو تم یہ
کیا کہتے اس کے بارے میں؟ تو کہتے میرا تو دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی نہ پیکا ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں مار دیں گے. یہ حضرت خبیب تھے. تو مشرکین نے کہا کہ ہم تمہیں مارنے لگے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر مجھے 2 رکعت پڑھنے دو. اور یہ جو سارا مجمع تماشائیوں کا تھا اس میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور یہ دیکھ رہے تھے. اور یہ دیکھ رہے تھے کہ کتنے اطمینان کے ساتھ کتنی خوبصورت 2 رکعتیں انہوں نے پڑھی ہیں. اور پھر انہوں نے دعا مانگی اور کہنے لگے کہ اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ تم یہ سمجھو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں تو میں لمبی کر دیتا نماز, پر چلو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا 2 رکعت کا, تو 2 رکعت میں نے پڑھ لی ہے. اب انہوں نے کیا کیا, قریش یعنی اتنی ظلم کے اوپر تیز ہو گئے تھے کہ استغفر اللہ العظیم, انہوں نے حضرت خبیب کا زندہ حالت میں مسئلہ کرنا شروع کر دیا. یعنی جیسے کان کاٹ لیے یا ناک کاٹ لیا یا انگلی کاٹی, ایک ایک عضو کو کاٹتے جاتے تھے اور خون کے دھارے بہتے تھے. اور وہ بار بار ان سے پوچھتے تھے کیا سوچتے ہو کہ تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے بچ جاتے؟ تو وہ بار بار کہتے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے. اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ زور زور سے ہاتھ ہلا ہلا کر کہنے لگے مار دو اسے, مار دو اسے, مار دو. یعنی وہ جیسے وہ نہیں ہو جاتے, جوش میں آ جاتے ہیں لوگ. تو ان سب نے مل کر جب وہ مارنے لگے تو حضرت خبیب نے کہا الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے, انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا. یہ کہہ کر انہوں نے آخری سانس لی اور وہ فوت ہو گئے. قریش واپس چلے گئے اور بھول بھلا گئے کہ انہوں نے کسی کو اس طریقے سے مارا تھا. لیکن حضرت سعید بن عامر یہ نہیں بھول سکے. آپ کو پتہ ہے جیسے بہت سارے ہمارے ہمسایہ ملک کے جو سپاہی تھے, جب فوجی تھے, وہ جب عراق اور افغانستان کی جنگ لڑ کے آئے تو اس کے بعد ان کو کیا ہوتا تھا, ان کو نائٹ میئرز آتے تھے, ان کو ڈپریشن ہو گیا تھا, انزائٹی اٹیکس ہوتے تھے, پینک اٹیکس ہوتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے, وہ بے چین رہتے تھے. ابھی بھی ان کی یعنی سائیکولوجیکل دے ور ڈن. بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے انسان, جب انسان کے جسم کو کوئی تکلیف ہو نا تو وہ زخم بھر جاتا ہے, یا انسان اس پہ صبر کر لیتا ہے, تسلی کر لیتا ہے, کچھ اس کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن جب ذہن میں گڑبڑ ہو جائے نا تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف ہے. وہ امیجن نہیں کر سکتے ہم کہ جن لوگوں کو ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں نا وہ کتنی مشکل میں ہوتے ہیں. وہ اپنے جسم سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے بیکاز آف دیئر مینٹل اسٹرگل. تو ایسے ہی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ وہ سو بھی نہیں سکتے تھے. انہیں خواب میں بھی بار بار یہی چیز آتی تھی, ان کے کانوں میں یہ آواز گونجتی تھی کہ اللہ ان سب کو گن لے اور ان سب میں سے کسی کو معاف نہ کرنا. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت سعید بن عامر نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں جا کے سکونت اختیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے اور بہت ہی پیارے صحابی بن گئے. اب ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. حضرت سعید بن عامر اتنی شان والے صحابی تھے کہ کہنے لگے اے عمر میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یعنی اتنے حضرت عمر کے دور میں نا ہر چھوٹا بڑا بندہ جو تھا نا, کوئی عورت, کوئی بوڑھا, کوئی بچہ, کوئی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح کی بھی نصیحت کر سکتا تھا. He was open for any advice. How beautiful is that? کتنی پیاری بات ہے کہ کسی اتنی اتھارٹی والے بندے کو سچ کو سننے کی ہمت ہو. Just imagine, like this is اس کے لیے courage چاہیے. تو حضرت عمر نے جب سب کو اجازت دی تھی تو حضرت سعید بن عامر تو بہت بڑے صحابی تھے, تو کہنے لگے کیا عمر میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا. کتنی پیاری بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہو تو اچھا معاملہ کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہو نا تو لوگوں سے نہ ڈرنا کہ لوگوں کے ڈر سے اللہ کو چھوڑ دو, نہیں, یہ نہ کام کرنا. یہ کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے.
اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار یا باتیں وہی ہوتی ہیں جس کی تصدیق اس کا کردار کرے. بیوٹیفل نصیحت کہ آپ کی زبان جو باتیں کر رہی ہے نا وہ خوبصورت تبھی ہوں گی جب آپ کا کیریکٹر اس کو کنفرم کرے گا. اور کہنے لگی اے عمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا. ان کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسند کرنا جو تمہیں خود اپنی ذات کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسند ہو. جب بہت مشکلات کا سامنا ہو تو گھبرانا نہیں، اور حق کی راہ پر مضبوطی سے جمے رہنا. حق کی راہ میں کبھی بھی کوئی بلیم کرنے والے کے بلیم کرنے کی وجہ سے حق کو نہ چھوڑ دینا. حضرت عمر نے فرمایا سعید، بھلا کس کی یہ ہمت ہے کہ ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کرے؟ یعنی دکھی ہو گئے کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کون اس کو فلفل کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں ذرا سعید بن عامر نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اہل ہیں. یو ہیو دا ابیلٹی، یو ہیو دس کریج. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے. آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ کوئی اور اس کا مستحق نہیں اس وقت میں. کتنا اچھا انکریج بھی کر دیا، ایڈوائس بھی کر دی اور انکریج بھی کر دیا. اس مرحلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید کو اپنی نصرت اور تائید کی دعوت دی. انہوں نے کہا چلو آپ میری مدد کرو اس معاملے میں آپ کو حمص کا گورنر مقرر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے. حضرت عمر نے خفا ہو کر کہا بڑی افسوس کی بات ہے، تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا ہے اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ کی قسم میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، یعنی مجھے بھی ایسے سچے لوگ چاہیے. تو اس کے بعد آپ نے اس صوبے کا یعنی حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور فرمایا کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ نہ مقرر کر دیں، یعنی تمہیں جاب کا پے دیں. اس پر حضرت سعید کہنے لگے امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ بھی مجھے ملتا ہے میری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے. یہ کہا اور حمص کی طرف چلے گئے. یعنی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد حمص کے قابل اعتماد لوگ یعنی جو بڑے ٹرسٹ وردی لوگ تھے ان کا ایک وفد جو تھا، ایک ڈیلیگیشن امیر المومنین کے پاس آیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا حضرت عمر رکھتے تھے ایسے بندے جو آ کے ساری حالات بتایا کرتے تھے سچ سچ. آپ نے وفد کو حکم دیا کہ سب ان لوگوں کا نام لکھ کر دو جو مفلس اور نادار ہیں جن کی میں مالی مدد کر سکوں تمہارے شہر کے. جب انہوں نے وہ لسٹ حضرت عمر کو دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب روئے. اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، کیونکہ اس لسٹ میں کس کا نام تھا؟ حضرت سعید کا نام بھی تھا. تو آپ نے پوچھا کون سعید بن عامر؟ انہوں نے کہا ہمارا گورنر. آپ نے فرمایا حضرت عمر نے آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم کئی دن ان کے گھر تو چولہا بھی نہیں جلتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے اور 1000 دینار فوراً تھیلی میں بھر کر ان کو دیے اور کہا ان کو جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا یہ امیر المومنین نے آپ کی ضروریات کے لیے بھیجا ہے. یہ وفد جب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ تھیلی لے کر آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں دینار ہے تو اسے دور ہٹا کے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی ہو. ان کی بیوی نے کہا کہ کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا سانحہ رونما ہوا ہے، کیا امیر المومنین وفات پا گئے ہیں؟ سوچیں اتنی زیادہ انہوں نے ری ایکشن خوفناک کیا کہ ان کی بیوی نے کہا کہ شاید امیر المومنین فوت ہو گئے. ہم نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ کوئی اہم بات ہو گئی ہے. ان کی بیوی نے پوچھا کہ جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑی کوئی بات ہو گئی. انہوں نے کہا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا میرے ہاں دنیا آ گئی ہے تاکہ میری آخرت بگاڑ دے، میرے گھر فتنہ ابھر آیا ہے. انہوں نے عرض کیا آپ اس فتنے کو ختم کر دیں. ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ دیناروں کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کیا آپ مجھے اس سلسلے میں مدد کرو گی؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو آپ نے دینار ڈفرنٹ تھیلیوں میں بند کر کے غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے. ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو بتاتے کہ دینار آئے ہیں میری مدد کے لیے تو وہ بیوی کہتی ہے ہاں تو یوز کریں، ہمارے گھر میں تو کھانا ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کیا تم میری مدد کرو گی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے؟ تو ان سے وعدہ لے لیا اور تھیلیوں میں ڈال کے سارے غریبوں میں بانٹ دیا.
اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام آئے، یعنی حمص کے والد جس میں حمص تھا. حمص کو اس وقت میں کویفہ کہا جاتا تھا، چھوٹا کوفہ، یعنی اس شہر کے نام کو کویفہ کہا جاتا تھا، چھوٹا کوفہ، کیونکہ اس شہر کے لوگ بھی اپنے گورنرز اور اپنی حکومت کے جو کام کرنے والے تھے ان کی خوب شکایتیں کرتے تھے. کوفہ والے مشہور تھے شکایت کرنے کے لیے. تو حمص کے لوگوں نے جب وہ طریقہ اپنایا تو ان کو بھی کویفہ والے کہنے لگ گئے لوگ کہ یہ بھی کوفہ والوں جیسے ہیں. تو جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو شکایتیں ہیں آپ کے گورنر کے خلاف. انہوں نے کہا تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے شکایت پر زبان کھول دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کر لیا، الگ الگ نہیں پوچھا، ایک ہی جگہ پہ بلا دیا اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سعید کے بارے میں میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دینا. مجھے اس پر بہت اعتماد تھا. جب یہ لوگ اور گورنر سامنے آ گئے تو میں نے دریافت کیا یہ تمہارا گورنر بیٹھا ہے، کیا گلہ ہے تمہیں اس سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن چڑھے گھر سے باہر نہیں نکلتے، یعنی بہت دیر سے گھر سے نکلتے ہیں. اس پر میں نے پوچھا سعید تم اس سلسلے میں کیا کہو گے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. پھر کہا اللہ کی قسم میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ میں حقیقت صاف صاف بتا دوں. یعنی لوگ آلریڈی مجھ سے کویشچن کر چکے ہیں اور میں چپ کو بہتر سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے بات کرنی پڑے گی. صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے کوئی خادم نہیں ہے. آپ سوچ سکتی ہیں کہ گورنر کے پاس اس وقت خادموں کا ڈھیر بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ گورنر ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک نوکر ملے گا جو آپ کے کام کرے گا، کیونکہ آپ نے دوسروں کے کام کرنے. تو یہ کہنے لگے کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندتا ہوں اور پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں، آٹے میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس سے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکلتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے. میں نے کہا سعید اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس امر کا اظہار ناپسند کرتا تھا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بتاؤں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دن میں نے ان لوگوں کے لیے وقف کر رکھا ہے لیکن رات میری عبادت کے لیے ہے، میں اس میں ان کی کوئی بات نہیں سنتا. میں نے پوچھا آپ کو ان کے خلاف اور بھی کچھ شکایت ہے؟ وہ بولے مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں. میں نے دریافت کیا سعید یہ کیوں، یعنی چھٹی کرتے ہو کیوں؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المومنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے، نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی اور جوڑا ہے جو اس وقت میں نے پہنے ہوئے ہیں. مہینے میں ایک بار میں ان کو دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں. جب یہ خشک ہو جاتے ہیں میں ان کو پہن کر نکلتا ہوں، تو اس دن مجھے دیر ہو جاتی ہے یا میں نکلتا ہی نہیں. پھر میں نے دریافت کیا کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر ایسا حالت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ اہل مجلس سے بالکل بے تعلق ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نہیں کہتے زون آؤٹ ہو جانا. تو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. میں اس وقت مشرک تھا. میں نے دیکھا کہ قریش ان کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ اور حضرت خبیب یہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ہرگز یہ نہیں پسند کرتا کہ میرے اہل و عیال اطمینان میں ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں ایک کانٹا بھی چبھے. جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ان کو گن لے تو مجھ پہ غشی سی طاری ہو جاتی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے گا تو میں کیا کروں گا. یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر لیں. جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے دیکھا تو کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کی خدمات سے بے نیازی جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی، ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خریدیے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم بھی رکھ لیجیے. اس پر آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا. آپ دیکھیں کہ بیوی نے پہلے اگر بتا دیتے تو یہی کرتی نا، آپ دوسری دفعہ آیا تو دیکھیں بیوی نے مشورہ دیا. کہنے لگی میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بہتر ہے. انہوں نے کہا بھلا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیتے ہیں جو ہمارے پاس لایا ہے. ہم ان دیناروں میں سے ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے.
ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ بیوی نے عرض کیا آپ نے بجائے شاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں یتیم بچوں، فلاں خاندان کے مساکین، فلاں قبیلے کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رضا سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے چاہے خود وہ گھاٹے میں ہی رہیں۔ تو سبحان اللہ، بہت ہی پیارے پیارے لوگ اور بہت ہی خوبصورت ان کی آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے ایسے رول ماڈلز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی بڑی چینجز لائیں اور اللہ کی خاطر دنیا کو کم سے کم اختیار کیا، کم سے کم۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، یہ فضیلت کی بات ہوتی ہے، اور سلولی اینڈ گریجولی انسان اس حد تک پہنچتا ہے کہ اپنے پاس کم سے کم رکھے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دے۔ یہ ایک دم میں انسان نہیں بدل سکتا کہ اپنے سارے گھر کی اٹھا کے چیزیں دینے لگ جائے۔ سلولی اینڈ گریجولی میں کہتی ہوں کہ جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو ان کپڑوں میں کمی کرنی چاہیے، نکال کے باہر کریں۔ اور جب آپ نکالیں گے، اور اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی پیارا کپڑا ہوتا ہے، آپ کو ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، میں پہن کے بہت پیاری لگتی ہوں، لیکن جب آپ وہ نکالتے ہیں نا ایک دفعہ، آپ اپنی من پسند چیز نکالتے ہیں تو پھر آپ کا دل کی وہ جو تالا ہوتا ہے نا وہ کھل جاتا ہے، پھر آپ کو کچھ بھی دیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ کسی خاتون سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں میں نے گھر سے نکالی ہیں اور یہ سب آلموسٹ نہیں ہیں، لیکن there are a few things that even if I want to give away, I won't be able to۔ کہ میں سوچتی ہوں کہ کبھی میری سہیلیاں وہ کپڑے پہنے گی اور وہ کہیں گی کہ چلو وہی چیز نکالو جو ہم سب نے ایک جیسی خریدی تھی، تو پھر میں کیا کروں گی، تو اور وہ مجھے بہت پیاری ہے۔ تو میں اس کو یہی کہتی ہوں، میں نے کہا دیکھو اصل میں مزہ تب آتا ہے جب وہ چیز جس کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو گمان ہو اور بہت زیادہ اس کو وہ آپ کے دل سے قریب ہو، کوئی چیز، اور جب آپ اس کو کاٹتے ہو نا اور آپ اسپیشلی اس چیز کو اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو آپ کے دل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ کو پھر آپ کہتے ہو اتنی مجھے پسند تھی وہ دے دی، تو اب یہ چیز تو مجھے پسند بھی نہیں، یہ تو میں ویسے ہی دے دوں گی، یہ بھی دے دوں گی، یہ بھی دے دوں گی، پھر آپ کو دینا مشکل نہیں لگتا۔ لیکن وہ اپنا ڈھونڈنا چاہیے کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، جو میں سوچتی ہوں کہ نہیں اور تو سب چیزیں دے دوں گی، یہ نہیں دوں گی۔ وہ جس کے بارے میں ہوتا ہے نا یہ نہیں دوں گی، وہ دینا چاہیے۔ جب وہ دیتے ہیں تو پھر الحمدللہ رب العالمین انسان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ صحیح، چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اس ہفتے کا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنی چیک کرنے ہیں کہ کس چیز میں ہم ایگزیجریشن کرتے ہیں، کس چیز میں ہم غلط بیانی کر جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا ہم کو پتا کہ وہ ہمارے انڈر ہے، کوئی ایسا جھوٹ تو نہیں بولتے جس کی وجہ سے وہ ہم سے انفلوئنس لے رہے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بہت غور فکر کرنے کی ہیں، ہم نے کرنا ہے، کیونکہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو بڑے سچے سمجھ رہے ہوں اور بڑے وعدہ کے پکے سمجھ رہے ہوں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بندوں کے ساتھ ہم گڑبڑیں کر رہے ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ باذن اللہ دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ جب تک ایکسیپٹنس نہیں آئے گی، ایڈمٹ نہیں کرے گا انسان کہ یس ڈیفینیٹلی آئی ہیو دس مسٹیک، تب تک کوئی بہتری کی صورت نہیں نکل سکتی۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے نا بیٹرمنٹ کی طرف، وہ ایکسیپٹنس کا ہوتا ہے۔ ونس یو ایکسیپٹ یور مسٹیک اور then the door of betterment open۔ ٹھیک، چلیں جی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔